أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. قل ثلة في صرة وقرة في سرة وخرقة في سرة مشدودة من ذهب، العشب يدعى بالكلا وللحراسة الكلا، وجمع كلية كلا لكل حي ذئب، الجد والد الأب والجد ضد اللعب، والجد عند العرب للبير ذات الخرب. اچھا، قل ثلة في صرة، لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ صرة. اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کہو ثلہ یعنی جماعت. ثلہ کہتے ہیں جماعت کو، ثلة من الاولین ثلة من الاخرین، جماعت. تو سرہ کا معنی کیا ہے؟ جماعت، گروہ. وقرة فی سرہ، اور سرہ میں کا معنی ہے قرہ. قرہ کہتے ہیں سردی کو، شدید سردی کو. شدید سردی کو کیا کہتے ہیں؟ قرہ. اور اچھا، اس سے پہلے سرہ کے اور بھی معنی ہیں زبر کے ساتھ. سرہ کا ایک معنی ہے اونچی آواز سے چیخ و پکار. چیخ و پکار جو ہے اس کو بھی سرہ کہتے ہیں. اور شدید مشکل اور مصیبت جو ہے اس کو بھی سرہ کہتے ہیں. اور یہ تینوں معانی سے تفسیر کی گئی ہے یہ آیت. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ. اس آیت میں تین تفسیریں ہیں. پہلی یہ ہے کہ ان کی بیوی، کن کی بیوی؟ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، کن کی بیوی؟ جی، ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آئی فی صرہ. ایک معنی کہ جماعت میں اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے ان کی بیوی کے ساتھ. دوسرا معنی ہے چیختی اور پکارتی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان کو بشارت دی گئی تھی بچے کی اور وہ بڑی عمر کی تھی. وقالت عجوز عقیم. تیسرا معنی فی شدت یعنی فی صرہ فی شدت الکرب، یعنی شدید مصیبت سمجھتے ہوئے کہ مجھ پر کیا مشکل آ گئی ہے کہ میں اتنی بڑھاپے میں مجھے حمل ہونے جا رہا ہے. تو تینوں تفسیریں کی گئی اس آیت. السرہ کہتے ہیں سردی کو، شدید سردی کو. اور سر بھی کہتے ہیں کمثل ریح فیہا سر اصابت حرثها. سر یعنی سردی، وہ ہوا جس میں ٹھنڈ ہو، جس میں سردی ہو. اور صرصر بھی کہتے ہیں اما عاد فاهلكوا بريح صرصر، صرصر. آگے کہتے ہیں وخرقة فی سرہ. خرقہ کہتے ہیں تھیلی کو، بیگ کو. سرہ کہتے ہیں تھیلی کو، بیگ کو، جو ہاتھ میں انسان پکڑ کے چلتا پھرتا ہے اس کو کہتے ہیں سرہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے، کعب بن مالک کہتے ہیں وجدت سرۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا 100 دینار. میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک تھیلی ملی مجھے، یعنی گم ہوئی تھی کسی کی، اس میں 100 دینار تھا. لمبی حدیث ہے، آگے پوچھا میں نے اس کا کیا کرنا ہے تو لمبی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. مشدودۃ من ذہب، مشدودۃ جو باندھی ہوئی ہے. عام طور پہ جو تھیلی ہوتی ہے جس میں دینار و درہم ہوتے تھے اس کو باندھا ہوتا تھا اوپر سے. من ذہب یعنی سونے کی، یعنی اس کے اندر سونا تھا، اس کے اندر سونا. تو یہ لازمی نہیں ہے سونا ہو، کچھ بھی ہو، یہ مؤلف نے شعر کو پورا کرنے کے لیے یہ لفظ ذکر کیا. آگے فرماتے ہیں العشب یدعى بالکلا. عشب گھاس، یدعى بالکلا، اس کو کلا کہتے ہیں. اور حقیقت میں کلا نہیں کہتے، کلا ان حمزہ کے ساتھ. لفظ کیا ہے؟ کلا حمزہ کے ساتھ. اچھا جی، عشب اور کلا میں کیا فرق ہے؟ کلا کہتے ہیں ہر گھاس کو، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو. اور عشب کہتے ہیں وہ گھاس جو تر ہو، جس پہ ابھی پانی لگا ہو، خشک نہ ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشب. تو یہ فرق ہے کلا اور عشب میں. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ مترادف الفاظ میں باریک سا فرق ہوتا ہے، تو ہے تو مترادف لیکن فرق ہے. العشب یدعى بالکلا. تو یہ مؤلف، یہ امام قطب رحمہ اللہ سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ کلا لفظ نہیں ہے، کلا ان حمزہ سے، کلا ان حمزہ سے.
بخاری مسلم کی حدیث ہے فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، لمبی حدیث ہے کہ بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ گھاس اگی، فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، کوئی بندہ اضافی پانی روکے نہ، جو فصل میں پانی جا رہا ہوتا ہے اگر اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو کوئی روکے نہ تاکہ اس سے دوسرے کی گھاس روک لے تو کوئی نہ روکے، يمنع به الكلى، تو کلى یہ لفظ جو ہے اس کا معنی گھاس ہے۔ آگے کہتے ہیں وللحراسة الكلى، وللحراسة الكلى، حراسہ یعنی حفاظت، حفاظت کے لیے لفظ کیا ہے؟ کلا، حقیقت میں لفظ کلا نہیں ہے، کلا ممدود ہے مد کے ساتھ، اور کلا یہ مصدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، دن اور رات میں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ تو کلا یکلؤ کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کرنا، اس سے ہی یہ لفظ ہے کلا، حفاظت کرنا۔ وجمع کلیۃ الکلا، وجمع کلیۃ الکلا، کلیہ کہتے ہیں گردے کو، اس کی جمع کیا ہے؟ کلا، وجمع کلیۃ الکلا لکل حی ذی ابی، ہر وہ زندہ بندہ جس کا باپ ہے، یہ بھی شعر کو مکمل کرنے کے لیے، ہر وہ زندہ بندہ جس کا باپ ہے اس کے جو گردہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلیہ، اس کی جمع کیا ہے؟ کلا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ لفظ جو ہے اسی طرح اس طرح مثلث نہیں ہے، کیونکہ پہلا کھلا ان ہے، دوسرا کلا ان ہے، تیسرا کھلا کھلا، تینوں الگ الگ لفظ ہیں، اس لیے مثلث ہے۔ لیکن ہمارے پاس کلا ہے، پھر بھی کلا، کلا معروف ہے، کلا اور کلتا، ٹھیک، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، کلا یعنی دونوں، یہ اس طرح تو ہے، ٹھیک ہے، اور کلا بھی ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے جو میں نے ذکر کیا۔ کلا کا معنی ہے گردے کی درد، جس کے گردے میں درد ہوتی ہے اس کو، اس درد کو کیا کہتے ہیں؟ الکلا، الکلا۔ تو یہ لفظ اس طرح صحیح ہے، الکلا گردے کی درد، کلا جو کلتا جیسا ہے، کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے، اور کلا وہ مؤنث نے صحیح ذکر کیا۔ آگے کہتے ہیں الجد والد الابی، الجد جد کہتے ہیں دادے کو، والد الابی جو باپ کا والد ہوتا ہے یعنی دادا، جد والد الابی، جد کے کئی معنی ہیں، ایک معنی جو والد نے ذکر کیا وہ تو معروف ہے، اور دوسرا معنی ہے مرتبہ اور عظمت اور مقام، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اللہ تعالیٰ کی عظمت بلند ہے، مقام بلند ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، نماز میں پڑھتے ہیں وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ۔ دوسرا تیسرا معنی ہے جد کا قسمت اور نصیب، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، کیا مطلب ہے جد کا؟ کسی کی قسمت، کسی کا مال اس کو کام نہیں دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اس کو فائدہ نہیں دے گا، کسی کا مال، کسی کا مقام اس کو کام نہیں دے گا قیامت والے دن۔ اسی طرح جد کا ایک معنی ہے مالدار ہونا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون، کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو زیادہ لوگ داخل کون ہوئے تھے؟ مسکین، واصحاب الجد محبوسون، جو مال والے تھے، مالدار تھے، وہ کیا تھے؟ محبوسون، کو روکا ہوا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا تھا۔ تو جد کا ایک معنی کیا ہے؟ مالدار ہونا۔ ایک اور معنی جد کا کاٹنا، جد 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 کاٹنا، صحیح مسلم کے حدیث ہے فجدی نخلکی، اپنے درخت کو کاٹ لو، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، ایسے میں نبی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی عورت نے اجازت دی تھی، وہ عدت میں گزار رہی تھی، تو اس کا باغ تھا، اس نے اس میں سے درخت کاٹنے تھے، تو کسی نے کہا نہیں نہیں آپ عدت میں ہو، گھر میں رہنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجدی نخلکی، آپ نے درخت کو کاٹ لو، آپ اس سے صدقہ کرو گی یا اس میں سے کوئی خیر کا کام کرو گی؟ جی، تو جد 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 کا ایک مطلب کیا ہے؟ کاٹنا۔
آگے فرماتے ہیں والجد ضد اللعب، جد کہتے ہیں محنت کو، کوشش کو، سنجیدگی کو. ضد اللعب، لعب کھیل تماشا کھیلنا اور ٹائم ضائع کرنا اور کوئی کام نہ کرنا، اس کا الٹ کیا ہے؟ جد. والجد عند العرب للبين ذات الخراب. اچھا اس سے پہلے حدیث میں ہے ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. جد یعنی سنجیدگی یعنی یہ عمدہ چیز ہے، یعنی اصل چیز ہے، چاہے وہ مزاج میں ہو. الجد عند العرب للبين ذات الخراب، جد کہتے ہیں عرب کے ہاں بیر یعنی بئر یعنی کنواں، وہ کنویں کو کہتے ہیں جو خراب ہو چکا ہو اور اس میں کوئی پانی نہ ہو، جو پرانا ہو چکا ہو، اس کو کہتے ہیں الجد. الجد. آگے فرماتے ہیں جاریۃ احدى الجوار، جاریۃ احدى الجوار. جارية إحدى الجوار ومصدر الجار الجوار ورفع صوت للجوار من وجع أو كرب وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب طير شهير الحمام والموت قل فيه الحمام وعلى من جاء الحمام على فتى منتسب جماعة الناس الملا وقل أوانهم ملا ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب. جی تھکے تو نہیں ہے؟ جاریۃ احدى الجوار. جاریہ کے کئی معنی ہیں. یہ مفرد ہے جوار کی، اصل میں ہمارے لفظ پڑھ رہے ہیں وہ جوار ہے، تو مؤلف کہہ رہا ہے جوار کا مفرد کیا ہے؟ جاریہ. جاریہ کے کئی معنی ہیں. جاریہ عورت کو بھی کہتے ہیں اور جاریہ کشتی کو بھی کہتے ہیں، عورت کے لیے اور کشتی کے لیے. ومن آياته الجواری في البحر كالأعلام. من آياته الجواری، جواری اس بات کہتے ہیں کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. تو جوار سے مراد کیا ہے؟ کشتیاں. اسی طرح ستاروں کو بھی کہتے ہیں الجوار الکنس. الجوار الکنس سے مراد ستارے. اور بہرحال عورتوں کے بھی کہتے ہیں اور خاص کر لونڈیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جاریہ، اور چھوٹی بچی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جاریہ، چھوٹی بچی کے لیے. یہ سارے معنی صحیح ہے اس کے لیے. اچھا یہ لفظ جو ہے یہ حقیقت میں جوار نہیں ہے، الجواری یا کے ساتھ ہے، لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے منقوص اسم جو ہوتا ہے، منقوص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا ہو. منقوص اسم جو ہوتا ہے اس میں سے یا گرانا جائز ہے، جیسے ابھی آیت وَلَهُ الجواری المنشآت، اس میں یا نہیں ہے حالانکہ مرفوع ہے. اور الجواری دوسری آیت میں بھی اسی طرح ہے. الکبیر المتعال، الکبیر المتعال دو قراءتیں ایسے، دونوں متواتر قراءتیں، الکبیر المتعال اور الکبیر المتعالی دونوں طرف پڑھا گیا ہے. تو منقوص میں یا گرانا جائز ہے. تو اصل میں یہ لفظ جوار نہیں ہے، کیا ہے؟ الجواری. ومصدر الجار الجوار، جار کا ہمسائے کا مصدر کیا ہے؟ الجوار، یعنی ہمسائے بننا، پڑوسی بننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الجوار. الجوار. اور یہ مصدر ہے جاور یجاور جوارا ومجاورة. قال تعالى ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكْ. وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكْ، جو آپ کا ہمسایہ بنے اس کے ساتھ احسان کرو. وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكْ. جی. ورفع صوت الجوار، اونچی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ الجوار. اور حقیقت میں جوار بھی کہتے ہیں الجوار حمزہ کے ساتھ. کیا لفظ ہے؟ الجوار حمزہ کے ساتھ. لیکن آپ نے صرف میں مسئلہ پڑھا ہوگا کہ تسہیل جائز ہے، اس میں حمزہ کو واو میں بدل دینا جائز ہے، تو الجوار کو الجوار پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے. من وجع او کرب، کسی تکلیف سے یا مصیبت سے انسان اونچی آواز سے پکارے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الجوار یا الجوار.
ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون، جیسی سے ہے تجأرون، تم اونچی آواز سے پکارتے ہو جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے. اور جو آر کا لفظ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كأني انظر الى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار الى الله بالتلبية. ایسے ہے میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزرے تو کہا کہ میں ایسے جیسے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اس رستے سے اتر رہے ہیں، اس پہاڑ سے اتر رہے ہیں، وَلَهُ جُعَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ، اور وہ تلبیہ سے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، جُعَار اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ رہے ہیں. اور یہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. ایک قرات ہے اگرچہ شاذ قرات ہے لَهُ جُعَار، ایک قرات ہے جَسَدًا لَهُ جُعَار. آگے فرماتے ہیں وَدَارُهُ قَدْ عَمَرَتْ عِمَارَةً وَعَمِرَتْ ونفس الفتاة وعمرت أرضك بعد الخرب. وداره قد عمرت اس کا گھر جو ہے وہ آباد ہو گیا. عمر کا مطلب آباد ہو گیا، اس کا گھر جو ہے وہ آباد ہو گیا، رونق ہو گئی اس میں. یہ مطلب عمرت الدار. رونق کب ہوتی ہے؟ جب رہنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. شادی سے رونق ہوتی ہے، شادی ہوگی تو بچے ہوں گے تو زیادہ تعداد ہوگی. جی عمرت الدور اذا كثر سكانها. اور آگے کہتے ہیں اچھا عمرہ کے ایک معنی اور بھی ہے کسی چیز کی تعمیر کرنا. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. يعمروا یہ مضارع، اس کا ماضی کیا ہے؟ عمر. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله. اور ماضی میں قرآن مجید میں آیا ہے وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. جی دارو قد عمرت عمارة، یہ مصدر ہے، عمر يعمر عمارة مصدر ہے. وعمرت نفس الفتى، عمر زیر کے ساتھ، عمرت نفس الفتى یعنی اس کی عمر لمبی ہو گئی. نفس الفتى عمرت یعنی اس کی عمر لمبی ہو گئی. لمبی عمر کے لیے کون سا فعل استعمال ہوگا؟ عمرہ. عمرہ، عمرہ کا مضارع کیا ہوگا؟ یعمر. آپ کو پتہ ہے فعیلہ کا مضارع اصل کیا ہے؟ یفعل ہوتا ہے. فعیلہ یفعل یہ تو چند فعل ہے عربی میں. فعیلہ یفعل یہ عربی میں چند فعل ہے، تقریباً 15-16 ہے اس کے قریب ہے، ورنہ زیادہ کیا ہے؟ فعیلہ یفعل، جیسے علی بیعت مجاہد ہے. تو عمر یعمر. وعمرت ارضك بعد الخراب، اور آپ کی زمین آباد ہو گئی خراب ہونے کے بعد. تو یہ زمین کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتا ہے. عمرت الارض یعنی زمین آباد ہوگی، یعنی اس میں یا تو گھر بن گئے یا اس میں فصل بن گئی یا مسجد بن گئی، پہلے اس میں کچھ بھی نہیں تھا. جی جماعت طیر شہیر الحمام. طیر شہیر الحمام، حمام معروف پرندہ، شہیر معروف ہے، معروف پرندہ حمام. حمام کس کو کہتے ہیں؟ کبوتر. معروف ہے. المعروف لا يعرف، المعروف لا يعرف. جو معروف چیز ہوتی ہے اس کی ذات نہیں کی جاتی. ہم کہیں گے کبوتر وہ پرندہ ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے، اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے، تو معروف ہے. طیر شہیر الحمام. والموت قل فيه الحمام. حمام کہتے ہیں موت کو، حمام کہتے ہیں موت کو. اور حمام کا لفظ صحیح مسلم میں ہے. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كأنه بيضة الحمام. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر میں خاتم دیکھا، یعنی مہر نبوت جو تھا وہ دیکھا، وہ ایسے تھا جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے. کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، یعنی اس کی سائز اتنی تھی، اس کا سائز اتنا تھا. اور وعلى من جاء الحمام، وعلى من جاء الحمام. الحمام پیش کے ساتھ نام ہے، علم ہے، نام ہے کسی. عمیر بن الحمام، عمیر بن الحمام معروف صحابی عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ. علی فتى منتسبی، اس نوجوان کے لیے جو
منتسب یعنی جس کی نسبت ہے کسی کی طرف، تو الحمام کسی کا نام ہے۔ بہرحال حمام کا ایک معنی بھی ہے السید، سردار کو کیا کہتے ہیں؟ حمام کہتے ہیں۔ جی، جماعت الناس الملا، لوگوں کی جماعت کو الملا کہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ الملا حمزہ کے ساتھ ہے۔ قال الملا من قوم فرعون، الملا قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ہے، الملا حمزہ کے ساتھ ہے۔ جماعت الناس الملا یعنی الملا۔ وقل اوانیہم ملا، اور کہو کہ ان کے برتن بھرے ہوئے ہیں، اوانی جمع انا، برتن، ملاء یہ بھی حمزہ کے ساتھ ہے، ملاء بھرے ہوئے ہیں، اور ملاء جمع ہے ملآن کی، جمع ہے ملآن، ملآن یعنی بھرا ہوا، تو اس کی جمع کیا ہے؟ ملاء، ملاء۔ جی، جماعت الناس الملا وقل اوانیہ، جماعت الناس الملا وقل اوانیہم ملا۔ قرآن مجید میں ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، ملأ يملأ یہ اسی معنی میں ہے۔ وَلُبْسُهُمْ هِيَ الْمُلَا، اور یہ بھی الملا نہیں ہے، الملا حمزہ کے ساتھ ہے۔ ملا کہتے ہیں بیڈ شیٹ کو، چار پائی میں جو چادر ڈالی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملا، اور یہ جمع ہے تو اس کا واحد ہے ملاءۃ تا کے ساتھ۔ اور اسی طرح عورت جو اپنے اوپر چادر اوڑھتی ہے اس کو بھی الملا کہتے ہیں۔ من عبقر مذہبی، من عبقر مذہبی یعنی وہ اس کپڑے سے، اس اچھے کپڑے سے جس میں سونا بھی لگا ہو، یہ حقیقت میں شعر کو پورا کرنے کے لیے عبقر، عبقر قرآن مجید میں لفظ ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، کہتے ہیں کہ عبقری نسبت ہے عبقر کی طرف، نسبت ہے عبقری، نسبت ہے عبقر کی طرف۔ عبقر کیا ہے؟ عبقر ایک شہر ہے عراق میں، اور اس وقت لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ادھر جن رہتے ہیں جو عجیب و غریب چیزیں بناتے ہیں، عجیب و غریب چیزیں بناتے ہیں، مصنوعات۔ تو بعد میں پھر عرب جو بھی کوئی بہت اچھی اور عمدہ چیز دیکھتے تو اس کو عبقر کی طرف منسوب کر دیتے، ایسے جیسے انہوں نے بنائی ہے، تو وہ کہتے ہیں عبقری، یہ چیز عبقری ہے، یعنی ادھر کی ہے، یہ انسانوں کے پاس میں نہیں اس طرح کی چیز بنانا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یعنی بہت اچھے تکیے اور بستر جن پر وہ ٹیک لگائے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی یہ مؤلف کہہ رہا ہے کہ یہ چادریں جو ہے جو بچھائی ہوئی ہے عبقر مذہب، بہت اچھے کپڑے سے جو جس میں سونا بھی لگایا ہوا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے ثم اخذها عمر فاستحالت بيده ضربا فلم ارى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبارت نبی خواب ہے، کہا میں نے پھر عمر کو دیکھا، اس نے وہ تلوار لے لی، فاستحالت بيده ضربا، اس کے ہاتھ میں وہ بڑا سا برتن بن گیا، تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی عبقری یعنی کوئی ذہین سمجھدار بندہ جو ان کے جیسا کام کر رہا ہو۔ جی آگے ہے من عبقری، جی آگے بڑھو۔ احسن اللہ علیکم۔ الشکل عین المثل والشکل حسن الدل والشکل قید الغل مخافة التمثب متصل الرمل الرقى وفي مسيل المرقى والخبز إن رق الرقى يقال عند العرب وصقر ليث قمة ورأس طود قمة بكسرها والقمة مزبلة للقشب الصل صوت بين والصل حمش لين والصل لحم منطن طبخ أو لم يطب طبي الشکل عین المثل، اب ہمارے پاس لفظ ہے شکل، شکل زبر کے ساتھ ہے، عین المثل یعنی مثل جیسے ہے۔ میں نے جیسے بتایا تھا عین کے کئی معنی ہیں، ایک معنی عین کا میں نے نہیں بتایا تھا وہ ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے جیسی ہوگی، کوئی چیز ہو،
تو شکل عین مثلی وہی ہے، مثل ہی ہے، یعنی شکل کا معنی مثل جیسا ہی معنی ہے. تو مثل یعنی مانند. تو شکل کا معنی کیا ہے؟ کوئی چیز کسی کے مانند ہو، اس کے جیسی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخر من شکلہ ازواج، وآخر من شکلہ ازواج یعنی اور دوسرا بھی ہوگا جو اس کے جیسا ہی ہوگا اور اس کے مختلف جو ہے وہ رنگ ہوں گے، مختلف طریقے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ عذاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. ان کے لیے عذاب ہوگا، ایک تو حمیم اور غساق اس کا ذکر کر دیا، وہ آخر اور ایک اور عذاب ہوگا من شکل ہی جو اس کے جیسا ہی ہوگا. ازواج مختلف طرح کا، اس کے بھی جو ایک عذاب مختلف ہے جو اس کے جیسا ہے اس کے بھی مختلف رنگ اور شکلیں ہیں اور انداز ہیں. تو شکل کا معنی کیا ہے؟ مثل. شکل کا ایک اور معنی ہے زبر زیر لگانا. شکل حرکات کو شکل زبر زیر لگانا اس کو شکل کہتے ہیں. تشکیل بھی کہتے ہیں. شکل شکل ہے، شکل شکل مصدر ہے. اور شکل حسن الدلی، شکل کہتے ہیں حسن الدلی، دل اور دلال کہتے ہیں ناز و نخرے کو، لاڈ اور پیار کو. یعنی عورت اپنے شوہر کے ساتھ لاڈ اور پیار کرتی ہے، ناز و نخرہ کرتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الدل یا الدلال. اور اسی کا معنی بھی ہے الشکل. کیا ہے؟ الشکل. شکل حسن الدل والشکل قید الغل مخافة التوثل. پیش کے ساتھ جو ہے شکل، اس کا معنی کیا ہے؟ قید الغل. غل کہتے ہیں رسی جو باندھی جاتی ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اغلال. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ہے. جی کیا ہے؟ اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون. تو قید الغل یعنی رسی باندھنا، اس کو شکل کہتے ہیں. لیکن کون سی رسی؟ وہ رسی جو باندھی جاتی ہے جانور کے پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں میں، مخافت التوثب، اس کی چھلانگ مارنے کے ڈر سے. جیسے جب جانور کو ذبح کیا جائے تو رسی باندھی جاتی ہے نا، تاکہ وہ پھلانگے نہ چھلانگ نہ مارے جب اس کو ذبح کیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں شکل. کیا کہتے ہیں؟ شکل. مخافت التوثب، توثب کا مطلب ہے پھلانگنا، اچھلنا. اور شکل قید الغل، اور یہ شکل جو ہے یہ شکال کی جمع ہے. شکال کی جمع ہے. آگے فرماتے ہیں متصل الرمل الرقاق. الرقاق، رقاق کہتے ہیں جو نرم مٹی والی پھیلی ہوئی زمین ہو، جس پہ نرم مٹی ہو اور وہ زمین پھیلی ہوئی ہو، وسیع زمین ہو، اس کو کہتے ہیں الرقاق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الرقاق. مؤلف نے جو لفظ ذکر کیا ہے وضاحت معنی میں، وہ 100% اس طرح نہیں ہے. مؤلف کہہ رہا ہے متصل الرمل. رمل کہتے ہیں ریت کو، جس میں ریت ملی ہو آپس میں، یعنی کٹھی ہو ایک جگہ پہ. تو بہرحال جو حقیقی معنی ہے رقاق کا وہ کیا ہے؟ نرم مٹی والی پھیلی ہوئی زمین. وفی مسیر المرقاق، الرقاق کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے پانی گزر کے چلے گیا ہے اور وہ جگہ خشک ہو گئی ہے، اس کو کہتے ہیں الرقاق. جیسے ایک نہر کی جگہ ادھر سے پانی گزر کے چلے گیا، وہ پھر دوبارہ خشک ہو گئی وہ جگہ، اس کو کہتے ہیں الرقاق. والخبز الرق الرقاق، الرقاق کہتے ہیں وہ روٹی جو پتلی ہو. الرقاق اگر وہ پتلی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الرقاق. جیسے ہمارے یہاں روٹی عام جو ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے، لیکن ایک روٹی موٹی بھی بنتی ہے، موٹی روٹی بھی بنتی ہے، تو اس کو رقاق نہیں کہتے. یقال عند العربی، عرب کے ہاں کہا جاتا ہے، یعنی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. والخبز الرق الرقاق. اسی طرح اس سے پہلے جو رقاق ہے اس کا ایک اور معنی بھی ہے رقاق کا. رقیق، رقیق کس کو کہتے ہیں؟ نرم دل. رقیق نرم دل. رقیق کو بھی کہتے ہیں، اور ایک اور معنی بھی ہے غلام. غلام کو بھی رقیق کہتے ہیں. تو رقیق کی جمع رقاق بھی ہے. رقاق. اچھا جی، رقاق کا ایک اور معنی بھی ہے
صحیح بخاری میں کتاب الرقاق ہے. کیا معنی ہے رقاق کا؟ جی دل کو نرم کرنے والی باتیں یا احادیث. تو ایک معنی رقاق کا یہ بھی ہے. اور رقاق کو الرقائق بھی کہا جاتا ہے. بعض کتابوں میں کتاب الرقائق کے نام سے ہے. جی والخبز والرقاق يقال عند العرب وسكر ليس القمة. سکر کہتے ہیں بقیہ چیز کو. بقیہ چیز یعنی آپ نے کچھ کھایا ہے جو باقی بچا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکر کہتے ہیں. سکر لیس کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو. شیر کا جو بقیہ کھانا ہے اس کو کہتے ہیں قمہ. شیر نے کچھ کھایا ہے جو باقی چھوڑ کر گیا اس کو کیا کہیں گے؟ قمہ. وسکر لیس قمہ. اور یہ قمہ یا قم فعل جو ہے اس کا واحد بھی ہے. اسم مرہ کس وزن پر ہوتا ہے؟ فعلۃ کے وزن پر. جیسے ضرب ضربۃ، اکل اکلۃ. اس طرح قمہ یا قم قمۃ. قمہ کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو پھیرنا، جگہ کو صاف کرنا. حدیث میں ہے عورت کے بارے میں کیا کرتی تھی؟ کانت تقم المسجد. کانت تقم المسجد. تو قمہ یا قم قمۃ جگہ کو صاف کرنا، یہ بھی معنی ہے اس کی. ورأس طود القمة. اور پہاڑ کی قود، پہاڑ کو کہتے ہیں قود. اس کی چوٹی کو کیا کہتے ہیں؟ قمة. جو سب سے اوپر والی جگہ ہوتی ہے پہاڑ کی اس کو کہتے ہیں قمة. قمة. اور اس کی جمع کیا ہے؟ قمم. جمع کیا ہے؟ قمم. جیسے ذمہ ذمم، ہمہ ہمم. یہ میں نے ابھی بتایا. فعلہ کی جمع کیا ہے؟ فعل. قمہ قمم. والقمة اچھا کہتے ہیں بکسرها یعنی زیر کے ساتھ. والقمة مزبلة للخشب. قمہ کہتے ہیں مزبلہ کو. مزبلہ کہتے ہیں کوڑا خانہ جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مزبلہ. اور اس کو قمہ بھی کہتے ہیں. للقشب، قشب کہتے ہیں گندگی کو. جہاں گندگی پھینکی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قمہ. اور جو گندگی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قمامہ. قمامہ. اور یہ فعالہ کا وزن جو ہے یہ کثرت سے پھینکی ہوئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعالہ جیسے قمامہ. خناسہ جو صفائی کرنے کے بعد کیا پھینکے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خناسہ. ردالہ، برایہ، برادہ، حسالہ، نشارہ، مسالہ اور بھی الفاظ. جی آگے فرماتے ہیں الصل صوت بین. الصل، صل کہتے ہیں لوہے کی آواز جب کسی اور لوہے کے ساتھ مارا جاتا ہے. جیسے تلوار کے ساتھ جب لگتی ہے، کوئی بھی لوہا کسی اور لوہے کے ساتھ لگتا ہے اس سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صل. الصل صوت بین. صل وہ آواز جو واضح ہو. اور وہ کون سی آواز ہوتی ہے؟ جو لوہے کے ساتھ مارنے کی آواز ہو. اور آگے فرماتے ہیں والسل حمش. اس کو نا اس پہ غلطی ہے، اس کو صحیح کر لیں. حمش کی جگہ آپ لکھ لیں حنش نون کے ساتھ، میم کی جگہ نون لکھ لیں حنش. اور حنش اصل میں حنش ہے، اس کے ساتھ میں کرتے ہیں. سل کہتے ہیں سانپ کو، موذی سانپ کو. سل کہتے ہیں موذی سانپ کو. لین جو نرم ہو، یعنی ظاہری طور پر تو آپ کو نرم نظر آتا ہے. کہتے ہیں جتنا سانپ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے. حنش 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 کہتے ہیں سانپ. حنش سانپ کو کہتے ہیں اور حنش تخفیف ہے اس کی. والسل حنش لین. والسل لحم منتن. اور سل کہتے ہیں وہ گوشت کو جو خراب ہو گیا، منتن بدبودار ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سل. طبخ او لم يطب. اس کو پکایا گیا ہے یا نہیں پکایا گیا یا نہیں تیار کیا گیا. کوئی بھی کھانا چاہے وہ کچا، کوئی کھانے والی چیز کچی ہے وہ خراب ہو گئی اس کو بھی سل کہتے ہیں. پکی ہوئی چیز خراب ہو گئی اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سل. وسل لحم منتن طبخ او لم يطب. جی وبينكحيل الطلا والخمر قل فيها الطلا وتلية
من الطلا جيد الفتى المذهب شجة رأس أمة تدعى وقالوا إمة بنعمة وأمة من عجم وعربي أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب حب القرنفل الزجاج وزج الأرماح الزجاج وللقوارير الزجاج وهو سريع العطب. آگے فرماتے ہیں خبیون کحیل للطلا. الطلا الطلا کہتے ہیں وبی کو، وبی کہتے ہیں ہرن کو. وبی کس کو کہتے ہیں؟ ہرن کو. اور کحیل، کحیل کوہل سے ہے. کوہل کس کو کہتے ہیں؟ سرمے کو. یعنی وہ ہرن جس کے سرما لگا ہوا ہے. ہرن سرما لگاتا تو نہیں ہے لیکن اس کی آنکھیں اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی جیسے سرما لگاتے ہیں. عرب کے ہاں معروف ہے کہ عورت کی تشبیہ، عورت کی آنکھوں کی تشبیہ کرتے تھے تو ہرن کی آنکھوں کے ساتھ کرتے تھے، اور عورت کی قد اور قامت کی تشبیہ کرتے تھے تو وہ بھی ہرن کے ساتھ. کہتے ہیں جب ہرن کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تشبیہ کرتے تھے عورت کی. تو بہرحال ہرن ایک خوبصورت جانور اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ہرن کا بچہ جو ہے اس کو کہتے ہیں طلا. تو طلا ہرن کو نہیں کہتے، ہرن کے بچے کو کہتے ہیں. ہرنی کے بچے کو کہتے ہیں الطلا زبر کے ساتھ. اور لغت والا نے ذکر کیا کہ الطلا ہر چھوٹی چیز کو، کسی بھی چیز میں سے جو چھوٹی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الطلا. اچھا جی، اس کے بعد فرماتے ہیں ورأس والخمر قل فيها الطلا. اور شراب میں کہو الطلا. الطلا شراب کو کہتے ہیں، الطلا شراب کو کہتے ہیں. اور اگر آپ مد سے کہو گے الطلا تو وہ ہر وہ چیز جس کو پیٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. پیٹ کو کہتے ہیں الطلا. وطلیۃ من الطلا. طلیہ اس کی جمع ہے الطلا. الطلا یہ طلیۃ کی جمع ہے. جی الطلیہ کہتے ہیں جید الفتى. جید کہتے ہیں گردن کو، جید کہتے ہیں گردن کو. الفتى المذهبی یا المہذبی یا المذهبی، وہ نوجوان جو مہذب ہے یعنی جو عقل والا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی گردن کو کیا کہتے ہیں؟ الطلا. بہرحال ضروری نہیں کسی نوجوان کی گردن کو، کسی کی بھی گردن کو کہتے ہیں الطلا. اور اس کا مفرد کیا ہے؟ طلیہ. طلیہ مفرد ہے اور جمع کیا ہے؟ الطلا. آگے فرماتے ہیں شجت رأس امہ. شجت رأس امہ، سر میں جو زخم ہو اس کو کہتے ہیں امہ. لیکن یہ مؤلف سے یا امام قطب سے وہم ہوا ہے، امہ کا لفظ اس معنی میں نہیں آتا بلکہ وہ زخم ہے اس کو کہتے ہیں آمہ مد کے ساتھ. کیا کہتے ہیں؟ آمہ. جو سر کا زخم ہے اس کو آمۃ کہتے ہیں مد کے ساتھ. اور اس کو مأمومہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مأمومہ. اور جو انسان کے جسم میں کوئی زخم کرتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. فقہاء جو ہیں وہ 10 قسمیں ذکر کرتے ہیں زخموں کی. بعض قسموں میں دیت ہوتی ہے، بعض قسموں میں قصاص ہوتا ہے. تو ان میں مثال کے طور پر الحارثہ، الموضحہ، الدامیہ، الباضعہ، المتلاحمہ، ان میں ایک ہے مأمومہ. یعنی زخم جو ہے وہ ہو سکتا ہے انسان صرف ماس پہ زخم کر دے، دوسرا ہے اس سے نیچے چلے جائے، گوشت تک چلے جائے، اور پھر اس سے نیچے ہڈی تک چلے جائے، اور پھر اس سے نیچے ہڈی کو پار کر کے اندر تک چلے جائے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہڈی پورا ہی کاٹ دے، بازو کاٹ دے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھی اس میں تو یہ ایک جو سر کا زخم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام. لیکن ہر زخم نہیں، وہ زخم جو دماغ کے اندر تک پہنچ جائے، ایسی چوٹ جو دماغ کے اندر تک پہنچ جائے. دماغ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے اور یا کہہ لو چھلکا ہوتا ہے دماغ کے اوپر، وہاں تک پہنچ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ العامہ. اور فقہاء کہتے ہیں اس میں قصاص نہیں ہے، اس میں دیت ہوتی ہے. قصاص کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کسی کے ساتھ یہ کریں گے تو خطرہ ہے، مرنے کا خطرہ ہے. یہ تو اللہ نے اس کو بچا لی ہے، اس کے ساتھ ہم کریں گے تو مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جس قصاص میں مرنے کا خطرہ ہو اس میں قصاص نہیں ہوتا. اگر قتل سے ہٹ کر زخموں میں وہ زخم جس میں قصاص میں مرنے کا خطرہ ہو اس میں قصاص نہیں ہوتا.
اس میں دیت ہوتی ہے یا حکومت ہوتی ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں اس میں تفصیل کر. اچھا جی، وتدعى وقالوا امه، تدعى یعنی کہا جاتا ہے اس طرح امه شجب اس زخم میں، وقالوا امه لنعمتي، امه یہ لفظ نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نعمت کو امه کہتے ہیں زیر کے ساتھ. وامه من عجم وعربي، امه معروف ہے، امت جماعت، امت کے کئی معنی ہیں قرآن مجید میں. امه کا ایک معنی جماعت، کنتم خیر امه، تم بہترین جماعت ہو. اور امہ وقت کے لیے بھی آتا ہے، وَالذَّكَرَ بَعْدَ امہ، ادھر امہ کا معنی کیا ہے؟ وقت. اور امہ وہ بندہ جو لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہو. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلے ایک جماعت کے معنی میں، جماعت کے معنی تھے، یعنی وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہیں. و اسی طرح دین کے معنی میں بھی آتا ہے، ان وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو امت پر پایا، یعنی ایک دین پر پایا. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، تو امت کے کئی معنی ہیں. من عجم وعربی، چاہے عجمی ہو یا عربی ہو. اما الغزال فالرشا، اور حقیقت میں رشا نہیں ہے، رشا حمزہ کے ساتھ ہے. غزال ہرن کو کہتے ہیں الرشا، اور ہرن کو نہیں کہتے، ہرن کے بچے کو کہتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا طلا بھی کہتے ہیں، اور رشا حمزہ کے ساتھ. رشا بھی کہتے ہیں ہرنی کے بچے کو. الغزال فالرشا والحمل للدلو الرشا، دلو کہتے ہیں ڈول کو، جو کنویں میں اتارا جاتا ہے پانی بھرنے کے لیے، اس کے ساتھ جو رسی ڈالی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں رشا. کیا کہتے ہیں؟ رشا، مد کے ساتھ. حقیقت میں لفظ ممدود ہے، رشا مد کے ساتھ. تو ہر رسی کو رشا کہتے ہیں، بلکہ وہ رسی جو کنویں میں ڈول کے ساتھ لٹکا کے، ڈول کے ساتھ باندھ کر کنویں میں پھینکی جاتی ہے، اس کو رشا کہتے ہیں. اور رشا، اور رشا ہے رشوت کی جمع، رشوت معروف لفظ ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ رشا. اور رشوہ مثلث ہے، رشوہ رشوہ ایک ہی معنی ہے، رشوہ مثلث لفظ ہے، لیکن معنی ایک ہی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا مثلث دو قسم کے، ایک جس کا معنی ایک جیسا ہو اور ایک اس میں معنی میں فرق. تو اس کا معنی ایک جیسا ہے، رشوہ ایک جیسا معنی. تو رشا رشوت کی جمع، لحاکم مستکلبی، اس حاکم کے لیے یعنی اس قاضی کے لیے جو مستکلب ہو، یعنی جو لوگوں پر زیادتی کرتا ہو، ان پر ان کے مال پر قبضہ کرتا ہو. اور مستکلب اصل میں یہ قلب سے لفظ لیا گیا، اور ایک بیماری اس کو جہاں القلب کہتے ہیں. کتا انسان کو کاٹ لے، اس سے ایک بیماری، خطرناک بیماری لگتی ہے، کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پیاس شدید لگتی ہے لیکن پانی پی نہیں سکتا. اگر آپ نے دیکھا ہو، اس کے سامنے پانی کرتے ہیں وہ پی نہیں سکتا، منہ میں ڈالتا پانی نکال لیتا ہے، اور پیاس شدید لگی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اس کی کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے کوئی علاج نہیں ہے. تو کہہ رہے حاکم مستقل، وہ حاکم جو جس کو یہ بیماری لگی ہے، لوگوں کے مال کی شدید پیاس لگی ہے اور اس لوگوں کا مال کھانا چاہتا ہے، اس کو بچنے کے لیے لوگ کیا دیتے ہیں؟ رشوت دیتے ہیں تاکہ اس کے شر سے بچ جائیں. حب القرنفل الزجاج، قرنفل کہتے ہیں لونگ کو، لونگ یہ مسالہ جو ڈالا جاتا ہے سالن وغیرہ میں، اس کو کہتے ہیں الزجاج. بہرحال یہ لغت کی کتابوں میں لفظ معروف نہیں ہے، تو صرف قطر نے لفظ ذکر کیا ہے. حب القرنفل، قرنفل یعنی لونگ کا بیج جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الزجاج. اچھا وزجو، اس کو صحیح کر لیں، زا میں پیش ہے، وزجو زا میں پیش ہے. وزج الرماح الزجاج، زج یہ زجاج کا مفرد ہے. زج کہتے ہیں نیزے کے نیچے والے حصے میں جو لوہا لگتا ہے اس کو زج کہتے ہیں. زج الرماح الزجاج، نیزے کے نیچے والا جو حصہ اس میں جو لوہا لگتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زج. اور اس کی جمع ہے الزجاج زیر کے ساتھ. اور نیزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رمح. اور رمح اور جمع اس کی جمع کیا ہے؟ رماح. اسی وزن پر زج زجاج رمح رماح کو یاد رہے گا اس طرح. والقواریر الزجاج،
اور زجاج کہتے ہیں قواریر کو، قواریر جمع ہے قارورہ کی، اور قارورہ کہتے ہیں کسی بھی برتن کو جس میں پانی وغیرہ پیا جاتا ہے جیسے جگ وغیرہ، اس کو قارورہ کہتے ہیں۔ تو زجاج کہتے ہیں شیشے کو، وہو سریع العقبی، اور وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ عقب کا مطلب ضائع ہو جانا، ٹوٹ جانا، وہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی شعر کو مکمل کرنے کے لیے جملہ ہے۔ تو زجاج کس کو کہتے ہیں؟ شیشے کو۔ ہاں جی، قرآن مجید میں کہا ہے الزجاجۃ کأنہا کوکب الدری یوقد من شجرۃ وأسد البيت اللقى والزحف للحرب اللقى وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب الحمد اسم المنة والامتنان منة والقوة اسم المنة وهي دليل الغلب البطن للمرء القرى ونزل الضيف القرى وجمع قرية قرى كمكة ويثرب ريح الحبيب الظلم وفي النعام الظلم فحل وأما الظلم فالجور من ذي غضب القطر غيث ساكب والقط صفر ذائب والقطر عود جالب من عدة في المركب. ٹھیک ہے۔ کناسۃ البیت اللقا، کناسہ میں ابھی لفظ ذکر کیا تھا۔ کناسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کوڑا پھینکتی ہے، جو صفائی کرنے کے بعد جو کوڑا ہے اس کو کناسہ کہتے ہیں۔ تو کناسۃ البیت، گھر کا صفائی کے بعد جو کوڑا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللقا۔ اور اللقا حقیقت میں اس کا معنی اور وسیع ہے، ہر پھینکی ہوئی چیز، ہر بیکار چیز جو پھینکتی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللقا۔ یعنی القا یلقی سے پھینکنے سے، القا یلقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھینک دینا۔ والزحف للحرب اللقا، اور جنگ کے لیے آگے بڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللقا۔ اور حقیقت میں لفظ کیا ہے؟ اللقاء، حمزہ کے ساتھ۔ اور لقاء کا مطلب صرف جنگ کے لیے نہیں، کسی کے ساتھ بھی ملاقات کرنا، اس کو لقاء کہتے ہیں۔ لاقا یلاقی لقاء و ملاقات۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، لقیتم یہ ملاقات کا ذکر ہے اس میں۔ وانت احرقت اللقا، اور آپ نے لقا کو جلا دیا۔ لقا کہتے ہیں شہد میں جو شہد، وہ شہد جس میں پانی ڈالا جائے اور اس کو پکا دیا جائے، اور اتنا پکایا جائے کہ وہ سخت ہو جائے، اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل جائے، اور اس کو پھر کھایا جائے دوائی کے طور پر، اس کو لقا کہتے ہیں۔ ایک لفظ کا پوری تشریح کرنی پڑتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ عرب کے ہاں کتنی وسعت ہے، ایک لمبے چھوڑے معنی کے لیے لفظ رکھ دیا، وہ آپ کو یاد رہے۔ اللقا، انت حرقت اللقا من عسل باللہب، من عسل باللہب، یعنی شہد میں سے، شہد کو آپ نے جلایا ہے لہب یعنی آگ سے، تو وہ کیا ہے؟ اللقا۔ الحمۃ اسم المن، الحمۃ اسم المن، حمہ، حمہ کہتے ہیں زہر کو، حمہ کہتے ہیں زہر کو، خاص کر سانپ وغیرہ کے زہر کو اور بچھو وغیرہ کے زہر کو حمہ کہتے ہیں۔ آپ نے کتاب التوحید میں حدیث پڑھی ہوگی، عمران حسین فرماتے ہیں لا رقیۃ الا بعین او حمہ، حمہ کا مطلب زہر۔ تو کہتے ہیں اسم المنہ، منہ کہتے ہیں زہر کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منہ زہر کو نہیں کہتے، بلکہ سانپ کو کہتے ہیں جو زہریلا ہوتا ہے، سانپ کو کہتے ہیں۔ المنہ یعنی سانپ۔ والامتنان منہ، منہ یعنی امتنان یعنی احسان جتانا۔ منہ کے دو معنی ہیں، احسان کرنا اور احسان کر کے اس کو جتانا، دونوں کو منہ کہتے ہیں، اور دونوں قرآن مجید میں ہیں۔ پہلے معنی میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمنن او امسک بغیر حساب، فمنن دو یا روک لو، یمنون، اور اسی طرح لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، ولقد مننا علیک مرۃ اخری۔ اور دوسرے معنی میں ہے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ ایسی نعمت ہے جو آپ جتا رہے ہو کہ میں نے عبدت بنی اسرائیل، کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ یمنون علیک ان اسلم، یہ، اور اسی طرح الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله فلا يتبعون ما انفقوا منا، یہ من کا لفظ آ گیا، اور منہ بھی کہا جاتا ہے، من اور منہ۔ والقوة اسم المن، منہ، اور طاقت کو منہ کہتے ہیں، قوہ یعنی طاقت کو کیا کہتے ہیں؟ منہ۔ وہی دلیل الغلب،
اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان غالب آ گیا، یعنی طاقت غالب ہونے کی دلیل ہے۔ المتن للمرء القرى، المتن کمر کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں؟ کمر کو۔ انسان کی کمر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ القرى۔ ونزل الضيف القرى، اور مہمان کا جو طعام ضیافت ہے اس کو کہتے ہیں القرى، القرى۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے ایما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له ان يعقبهم بمثل قرى، جو بھی بندہ کسی کے پاس مہمان بن کے گیا اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تو اس کے لیے اس کا حق ہے کہ ان سے وہ چیز لے لے جو اس کا حق بنتی تھی۔ بمثل قرى، قرى کہتے ہیں مہمان کے لیے جو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ نزل کہتے ہیں وہی جو کھانا پیش کیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ہے، ٹھیک ہے نا، هذا نزلهم یوم الدین۔ نزل کہتے ہیں جو مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، جہنمیوں کے لیے بھی نزل ہے۔ هذا نزلهم یوم الدین، یہ کافروں کے بارے میں کہا گیا، اور مومنوں کے لیے بھی نزل ہے، ٹھیک ہے نا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، مومنوں کے لیے بھی نزل ہے اور کافروں کے لیے۔ تو نزل چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کو نزل ہی کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو آگے کہتے ہیں وجمع قرية القرى، قريہ کی جمع کیا ہے؟ قرى، تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا كمكة ويثرب، جیسے مکہ اور یثرب۔ اور حقیقت میں قریہ اور مدینہ میں عربی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بعد میں استعمال میں فرق آ گیا، ورنہ قریہ اور مدینہ کا معنی ایک ہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے خضر کا جو واقعہ ذکر کیا تو اس میں ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور پھر آگے قریہ کا ذکر بھی ہے، واقعہ ایک ہی ہے، اس میں مدینہ اور قریہ کا ذکر بھی ہے، تو اس سے پتہ چلا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعد میں استعمال میں فرق آ گیا، مدینہ شہر کو کہتے ہیں اور قریہ چھوٹے گاؤں یا بستی کو۔ ریق الحبیب الظلم، دوست، حبیب یعنی دوست، محبوب جو ہے اس کے منہ کے پانی کو ریق کہتے ہیں، منہ کے پانی کو، لعاب کو، اس کا لعاب جو ہے اس کو ظلم کہتے ہیں، اب ظلم کہتے ہیں لعاب کو۔ وفی النعام الظلم، اور شتر مرغ جو ہے جو مذکر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم، اور حقیقت میں یہ ظلم نہیں کہتے، یہ عربی میں لفظ نہیں ہے، غلیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غلیم، تو یہ امام قرطبی سے غلطی نہیں ہے، غلیم فحل یعنی مذکر فحل۔ واما الظلم، اور ظلم کیا ہے؟ فالجور، نا انصافی کرنا، من ذی غضب، اس سے بات ہے، ظلم معروف ہے، وقد خاب من حمل ظلم، ظلم معروف ہے۔ القطر غیث ساکب، قطر کیا ہے؟ بارش، غیث بارش، ساکب گرنے والی جو گر رہی ہے اس کو قطر کہتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال یہ ہو کہ اس کے پاس بکریاں ہوں، وہ پہاڑوں کو تلاش کرے اور بارش کو، مواقع القطر جہاں بارش گرے، قطر کہتے ہیں بارش کو۔ القطر غیث الساکب، القطر صفر ذائب، قطر کہتے ہیں تانبے کو، صفر تانبا، ذائب پگھلا ہوا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، مجھے تانبا لا دو اس کے اوپر میں بہا دوں، یعنی پگھلا کر۔ واسنا له عین القطر، والقطر عود جالب، قطر کہتے ہیں لکڑی کو، جالب جو لائی جاتی ہے، بالعدۃ فی المرکب، یعنی جو سواری پر بیٹھتے ہیں ان کے لیے لائی جاتی ہے، اور اس سے مراد وہ لکڑی میں نے کہا تھا کہ اس کی طرف اشارہ ہوگا دوبارہ، وہ لکڑی جس سے خوشبو نکلتی ہے اس کو قطر کہتے ہیں، اور جس کو ہمارے ہاں اگر لکڑی، اس کا نام ہے اگر، جس سے ہم کہتے ہیں اگربتی۔ اگربتی جو ہے نا یہ اصل میں ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کو پیسا جاتا ہے، اس کو جو کچھ پیچھے اس کا جو برادہ ہوتا ہے اس کو بانس کی لکڑی پر لگا دیتے تھے اور اس کو جلاتے تھے، اس سے خوشبو نکلتی تھی، بعد میں پھر 2 نمبر کرنے لگ گئے اور اس کیمیکل وغیرہ لگانے لگ گئے۔ تو اصل یہ اگر ایک لکڑی ہوتی ہے، ہندوستان وغیرہ میں، پاکستان میں بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قطر، اس کو کہتے ہیں قطر، من عدۃ فی المرکب۔ قطر کا ایک اور معنی بھی ہے کسی چیز کا، کسی جگہ کی سائڈ،
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اقطار قطر کی جمع ہے، قطر کی جمع. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اقطار قطر کی جمع ہے یعنی سائڈوں سے. تم اگر آسمان و زمین کی سائڈوں سے نکل سکتے ہو تو نکلو. جی آگے. هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا لقطرب هذبه للحب رجاء عف الرب عما جنى من ذنب عبد العزيز المقربي مصليا مسلما على رسول الكرماء والآل والأصحاب ما لاح بريق يثربي. کہتے ہیں یہ اس شرح کی تکمیل ہے، اور یہ شرح کس چیز کی ہے؟ شرح ما نظم من تقدم، یہ اس نظم کی شرح ہے جو پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے لکھی ہے. یعنی میں نے بتایا تھا البہنسی کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے جو نظم لکھی ہے اس کی یہ شرح ہے. من ادباء العلماء، علماء کے جو ادیب ہیں ان میں سے جو لکھی ہے انہوں نے مثلثا لقطربی، امام قطرب کے مثلثات کی نظم. حذبه للحبی، اس کو مہذب مختصر کیا للحبی، حب کہتے ہیں محبوب کو، حب کہتے ہیں محبوب کو. اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا گیا، ہاتھ اٹھا کے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے. جی احسنت. اسامہ بن زید اور ان کے والد بھی، ان کے والد کو بھی. احسنت. جی رجاء عفو الرب، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی امید رکھتے ہوئے. عما جنا من ذنب، عما جنا من ذنب، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی امید رکھتے ہوئے اس چیز سے جو انہوں نے گناہ کیا ہے. جنا کا مطلب گناہ کرنا. عبد العزیز المغربی، یعنی یہ فاعل ہے حذبہ کا، اس نے مہذب کیا. کس نے مہذب کی مختصر کیا اس کو؟ عبد العزیز المغربی. مصلیا مسلما، درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے کن پر؟ علی رسول الکرماء، کرماء یعنی عزت والے لوگوں کے رسول پر درود پڑھتے ہوئے، سلام بھیجتے ہوئے. والآل والاصحاب، ان کے آل ان کے صحابہ پر. ما لاح بریق یثربی، جب تک یثرب یعنی مدینہ کی چمک، مدینے کی چمک ظاہر ہوتی رہے، جب تک مدینے کی چمک ظاہر ہوتی رہے تب تک ان پر درود و سلام پہنچتا رہے. لاح ظاہر ہوا یا ظاہر ہوئی، بریق چمک. تو یہاں تک ہمارے اس کتاب کی تشریح مکمل ہوئی. صرف 2-3 منٹ دیں. امام قطرب نے 2 لفظ ذکر کیے ہیں جو مؤلف نے ذکر نہیں کیے. ایک ہے اللبان اور ایک ہے السوا. مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں، اور میں نے ان کو اسی طرح کے شعر میں بھی بنا دیا تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. آپ لکھ لیں جلدی سے. الصدر فی المرء اللبان، الصدر فی المرء اللبان، صاد. الصدر فی المرء اللبان، رضاع مرأة لبان، رضاع مرأة لبان، في كندر، في كندر قيل اللبان، في كندر قيل اللبان بريحه المطيب، بريحه المطيب. الثورة الحدة قل، الثورة الحدة قل. وسيرة حال الرجل، وسيرة حال الرجل. وسورة ملك كمل، كما وسورة ملك كمل، ملك كمل كما أتى في الكتب، كما أتى في الكتب. یہ 2 لفظ ہیں جو مؤلف نے ذکر نہیں کیے. اللبان سینے کو کہتے ہیں، الصدر سینے کو، لبان کہتے ہیں دودھ پلانے کو یا دودھ کو. رضاع مرأة عورت کا دودھ پلانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لبان. فی کندر، کندر یہ ایک قسم کا درخت ہے، اس میں سے ایک مادہ نکلتا ہے جو چنگم جیسا بن جاتا ہے، اس کو لبان کہتے ہیں. اس کو چنگم کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بہت مفید ہے. خاص کر اہل علم نے ذکر کیا حافظے کے لیے، حافظہ مضبوط کرنے کے لیے لبان مفید چیز ہے. یہ عمان کی بہت اچھی ہے. بریحہ المطیبی، اس میں اس کو خوشبو کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. الثورۃ الحدہ، ثورہ حدہ یعنی سختی. ثورہ کہتے ہیں کسی چیز میں سخت ہونا، کسی بھی کام میں سخت ہونا.
वसीरत कहते हैं किसी इंसान की हालात, जैसे अल्लाह के नबी की सीरत। वसूरतुन मुल्कुल का मुल्क, बादशाहत को सूरा कहते हैं। और 12 सूरा के और भी मानी हैं, कमा अता फिल कुतुबी, जैसे कि किताबों में आया। अल्लाहु अअलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني.